بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی۔ انتہائی افسوسناک خبر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور یہ گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان میں اس طرح کی خبریں جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں، اور ہماری انتظامیہ کی جو ہے وہ اس پہ ان پہ وہ آواز اٹھ رہی ہے، انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ ایف آئی اے ہو، سائبر کرائم ہو، ایون ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کیوں نہ ہوں، ان پر بھی اس حوالے سے آواز اٹھتی ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے درمیان ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو انٹرنیشنل مافیا کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، اور ایسا یعنی غلیظ اور گھٹیا اور گندا کام ہو رہا ہے پاکستان میں۔ میں آپ کو یعنی فیصل آباد کے حوالے سے ایک بتانا چاہ رہا ہوں خبر۔ فیصل آباد آپ کو پتہ ہے پنجاب کا ایک اہم ترین شہر ہے اور میٹروپولیٹن سٹی سمجھا جاتا ہے۔ وہاں پر جو کچھ ہو رہا تھا، اور اس میں افسوس اتنا ایک اور انکشاف یہ ہوا ہے کہ انکشاف کون کر رہا ہے؟ اسٹوڈنٹ، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ انکشاف کر رہے ہیں جناب کہ پاکستان میں یہ فیصل آباد میں ہم جنس پرستوں کا ایک نیٹ ورک موجود ہے، جنہوں نے واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہوا ہے، جنہوں نے ایک ایپ بھی بنائی ہوئی ہے، جنہوں نے یعنی ایک ویب سائٹ بھی بنائی ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ بچوں کی سیکس کی ویڈیوز بھی وہاں پر موجود ہیں، اور اس گروپ کو پکڑا جائے۔ اور اس کے بعد فیصل آباد کے جو ایریا کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں سائبر کرائم رضوان ارشد جو ہیں، اس کے بعد ان کو ہوش آتا ہے، اور ان کی بچوں کے بتانے کے بعد وہ کہیں ان کو بھی ہوش آتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد چیزیں بالکل سیم نظر آتی ہیں، اور پھر وہ پی ٹی اے کو کہا جاتا ہے کہ جناب اب اس ویب سائٹ کو بھی بلاک کر دیا جائے۔ تو یہ ہے افسوسناک صورتحال کہ ہمارے ہاں تمام ادارے، میں ایک ادارے کو نہیں کہہ رہا، یہ ادارے وہ ادارے ہیں جن کا کام یہ ہے، سائبر کرائم کا کام یہ ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹس ہوتی ہیں، تو اس طرح کے کام کیوں نہیں پکڑے جاتے ہیں؟ اور جب پکڑے جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص 10 سال سے کام کر رہا ہے۔ پہلے سرگودا سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص پکڑا گیا جو گزشتہ کئی سالوں سے کام کر رہا تھا، اور پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر یعنی ہو۔ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ اس طرح کے گروپس، اب ایف آئی اے نے ہم جس پرستوں کا نیٹ ورک پکڑا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیٹ ورک کس کے کہنے پہ پکڑا ہے، ایف آئی اے خود سوتا رہا ہے۔ اچھا، فیصل آباد میں ہم جنس پرست ریکٹ کے ارکان جو ہے وہ گرفتار کیے گئے ہیں، اور وہ رابطے کے لیے آپس میں موبائل اپلیکیشن، واٹس ایپ گروپ اور ویب سائٹ کا استعمال کرتے تھے۔ اب یہ کہا گیا کہ سائبر کرائم سیل فیصل آباد نے ایک ایسے گروہ کے 4 ارکان کو گرفتار کیا۔ یعنی یہ بھی آپ کو بتا دوں، میں کریڈٹ اس میں دیتا ہوں یونیورسٹی کے طلباء کو، جنہوں نے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیا، اور انہوں نے یہ چیزیں دیکھیں، اور پھر اس کے بعد وہ متعلقہ ادارے کے پاس گئے۔ متعلقہ ادارہ پھر بھی پریشان رہا۔ یہ مجھے ان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ پھر بھی ادارہ جو ہے وہ کام کرنے سے، یعنی وہ ویب سائٹ بلاک نہیں کر سکا فوراً، واٹس ایپ گروپ فوراً کچھ نہیں کر سکا، اور ایک ایپ ہے اس کے لیے وہ پی ٹی اے کو لکھ رہا ہے، اور پی ٹی اے اگر جواب دے گا تو دیکھا جائے گا، اور کتنے دن تک یہ معاملہ پھر بھی چلتا رہا۔ اگر یہ معاملہ ہوتا رہے، کرائم آپ کے ہاں 24 آور ہوتا ہے، لیکن کرائم کو روکنے کے لیے آپ کے پاس ادارے جو ہے وہ چلتے ہیں جناب صرف 2 گھنٹے، یا اگر اس ہفتے چھٹی آ جائے وہ کہتے ہیں جناب آپ ای میل کریں ہمیں، جب تک ای میل موصول نہیں ہوئے گی پھر وہ شخص نہیں بیٹھا ہوگا، کبھی وہ بہانے بنائیں گے کہ جناب یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، پھر نماز پڑھ کا بہانہ، یعنی ہو بہت سے بہانے ہمارے ہاں سرکاری اداروں میں بنائے جاتے ہیں، اور کب تک بنائے جائیں گے اس طریقے سے؟ یہ بچے آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آج بچوں کو انوالو کیا جاتا ہے اس معاملے میں، تو یہ آپ اپنا اندازہ کیجئے کہ بچے کل آپ کے بچے بھی ہوں گے۔ اس ملک میں جس تیزی سے یہ معاملہ چل پڑے، یہ میں آپ کو آگے چلتا ہوں۔ اس میں کہا کہ جو ہم جس پرست میں افراد میں مقبول بلوڈ نامی اپلیکیشن کے ذریعے دیگر ہم جنس پرستوں سے رابطہ قائم کرتے تھے۔ اسٹوڈنٹ نے، طلباء نے جب بتایا یہ کہ ہم اس معاملے میں، ہمارے کئی دوستوں نے بتایا ہے کہ وہ اس ایپ کے تھرو وہ اس میں جاتے ہیں تو ان کو فوراً رابطے کیے جاتے ہیں، یہ ساری طریقے چیزیں انہوں نے بتائیں ایف آئی اے کے صاحب کو۔ ایف آئی اے صاحب جو ہیں وہ ادھر بیٹھے پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں پورا دن۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پولیس اور ان کے اپنے ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، کسی طریقے سے وہ پوچھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو باقاعدہ طور پہ تحفظ دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ اگر کوئی اور آگے بتائے گا، جولی میں ڈال کے دے گا جناب یہ ہے جناب کرائم ہو رہا ہے اور آپ اس پہ کام کریں۔ اب کہا گیا کہ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ گروپ کا دائرہ کار ان کی توقع سے بھی بہت بڑا ہے۔ توقع تو ظاہر آپ کی تھی نہیں تو پھر بڑا کیسے ہونا ہے؟ یہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں سائبر کرائم رضوان ارشد صاحب، ان کے مطابق کہا گیا کہ ویڈیوز بھی برآمد ہوئی ہیں جس میں دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے بچوں کے ساتھ ساتھ پاکستان سے تعلق رکھنے والے بچوں کی سیکس ویڈیوز بھی موجود تھیں۔
یہی سملر کیس سرگودا میں بھی ہوا تھا، اور کتنے سال تک وہ چلتا رہا ہے. وہ بھی سائبر کرائم کا کیس تھا، وہ بھی ایف آئی اے نے پکڑا. اور ایف آئی اے نے کیسے پکڑا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت بھی ایک دوسرے ملک نے پاکستان کی ایمبیسی کو لکھا اور اس کے بعد وہ ایف آئی اے کو بتایا گیا اور ایف آئی اے حرکت میں آتی ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا ایف آئی اے کا جو ہے وہ سارا ایف آئی اے کے اوپر اتنے سوال اٹھ رہے ہیں. سب سے زیادہ ہیومن سمگلنگ ہماری یہاں پہ ہوتی ہے. ایئرپورٹ سے سب جو ہوتا ہے ایف آئی اے پہ ذمہ داری آتی ہے. اچھا ایف آئی اے کر کیا رہا ہے پھر یہ پتہ چلے. ہاں ایف آئی اے پہ پاس جائیں گے، ہمارے کئی دوست ہیں ہوں گے، کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں جناب، ہمارے پاس نہ اکوپمنٹ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی مین پاور ہے، ہم تو بس افسر ہی ہیں. دوسری بات ہے جب انسپیکٹر سے اوپر سارے ہی افسر ہیں تو پھر آپ نیچے ذرا دیکھیں کتنے ہی رہ جاتے ہیں. اچھا اس میں کہا گیا ہے جناب، غیر ملکی نشریاتی ادارے کے مطابق چائلڈ پورنوگرافی پر مبنی اس نوعیت کی ویڈیوز دیگر شہروں میں یا تو بنائی گئی تھیں یا وہاں سے اس واٹس ایپ گروپ میں اپلوڈ کی گئی تھی. اچھا ریکٹ کا انکشاف مقامی یونیورسٹی کے طلباء نے کیا جو بتا دیا. ایف آئی اے کے توجہ ایک موبائل ایپ کی طرف مبذول کروائی گئی جس کو استعمال کر کے ہم جنس پرست مرد ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرتے تھے. جو ہی ملزمان کو گھیرے کے لیے ایف آئی اے کے ایک افسر کو بھی کہا گیا کہ جناب آپ بھی اس گروپ میں آئیے، آپ اس ایپ میں جائیے. ان کو بھی اس طرح بتایا گیا. تو ایک افسر نے خود کو ایک ہم جنس پرست کے طور پر بلوڈ ایپ پر رجسٹر کیا تو 15 منٹ کے اندر 6 سے 7 افراد نے ان سے رابطہ کیا، جس پر سائبر کرائم کے ایجنٹ نے ان تمام افراد کو ایک جگہ پر بلایا تو 2 گھنٹوں کے اندر سب ادھر پہنچ گئے اور جہاں انہیں قابو کر لیا گیا. اور ایف آئی اے نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو آگاہ کیا کہ جناب اس بلوڈ ایپ کو پاکستان میں بند کر دی جائے. آپ اندازہ کریں کہ یہ ہے معاملہ. ایف آئی اے کے پاس بھی کئی معاملات میں جو ہے نا کئی دفعہ جینون ایشوز بھی ہیں. ان کے پاس نہ اکوپمنٹ ہے، نہ ان پراپر ان کی ٹریننگ ہے. کچھ تو ایسے بیچارے ہیں جو پڑھے لکھے بھی اتنے نہیں ہیں، بس ترقی کر کے کہاں تک پہنچے ہیں. تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی جب ان کا استفادہ نہیں ہے، پھر کچھ چیزوں کا کنٹرول ہی ان کے پاس نہیں ہے، وہ خود بے بس نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ہم اس ادارے کو لکھیں تو ادارہ ہی ہمیں بہت عرصے بعد کہتا ہے ہم خود تو کچھ نہیں کر سکتے. تو مطلب یہ ہے کہ جب کرائم 24 آور ہو رہا ہو اور اس کو روکنے کے لیے پکڑنے کے باوجود نہ رک سکے تو پھر سوال بنتا ہے. اینی ہاؤ یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے پاکستان میں اس وقت. جو بھی کوئی چیز پکڑی جاتی ہے، اور یہ اندرون پنجاب میں سب سے زیادہ معاملہ ہے جہاں پر غربت ہے اور اس غربت کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا مدرسہ، یعنی جنوبی پنجاب میں مدرسوں میں جو کچھ ہوتا رہا، سرگودا میں جو کچھ ہوا، فیصل آباد میں ہوا. اب یہ بھی بڑے ترقی یافتہ شہروں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر اتنے عرصے تک یہ نیٹ ورک چلانا ایف آئی اے اور دیگر تمام ایجنسیز پہ سوال اٹھتا ہے کہ جناب یہ ہوتا کیا ہے. پھر آپ بھی تو بتائیں نا کہ آپ کس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں. تو یہ اوورال صورتحال تھی، آپ تک رکھنا تھا کہ اپنے بچوں کو بچائیں ضرور، ان پر نظر رکھیں، ان کے موبائل پہ بھی نظر رکھیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں. اور کل آنے والے دنوں میں ایک ایف آئی اے کے ہمارے دوست ہیں، وہ ان کا انٹرویو بھی کریں گے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہسٹری کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے گھر میں کیا دیکھ رہے ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. جب وہ کیا کہتے ہیں کہ جب پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ بچہ اتنے عرصہ پہلے یہ کرتا رہا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پانی سر سے گزر جاتا ہے. ابھی تک لیتا ہی چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.